السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل ایک مضمون چل رہا تھا، اس کو ادھورا چھوڑا تھا، آج اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خواہشات اللہ نے ہی رکھی ہیں انسان کے اندر، خود تو لایا نہیں، اللہ کی طرف سے اس کے اندر مختلف قسم کے جذبے، خواہشات اور منفی مثبت دونوں طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی۔ تو ایک انسان عام کوئی بھی ہو، افریقہ میں بھی رہتا ہو، اس کے اندر بھی خواہشات کا اتنا بڑا جہان آباد ہے کہ وہ قیامت تک کی عمر لے کر آئے اور پوری دنیا کے اسباب اسے مہیا کیے جائیں تو یہ عمر تھوڑی ہے اور یہ اسباب کم ہیں۔ اللہ نے انسان کو ڈیزائن کیا ہے جنت کے لیے کہ یہ اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلا جائے، پھر جو یہ چاہے گا وہ سارا ہو جائے گا۔ جتنی تیزی سے انسانی خواہش بدلتی ہے اتنی تیزی سے زمانہ نہیں بدلتا، حالات نہیں بدلتے، چیز نہیں بدلتی۔ لیکن جب اللہ کے اس مہمان خانے میں پہنچے گا تو جس تیزی سے اس کی خواہش بدلے گی اس سے زیادہ تیزی سے اللہ اسے وجود عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی اپنے گھر سے بیزار ہو جاتا ہے، اگر مجھے نیا گھر بنانا ہے تو اسے 1-2 سال چاہیے، یا میں نے خریدنا ہے تو اسے 2-4 مہینے دھکے کھانے پڑیں گے۔ مجھے نئے ماڈل کی گاڑی خریدنی ہے تو اس کو آنے والے ماڈل کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے یہ کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے اسے کہیں ہوٹل جانا پڑے گا، کہیں سے آرڈر دینا پڑے گا، گھر میں بنوائے تو بھی وقت چاہیے نا۔ دنیا کا نظام تدریج پر چلتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ چلتا ہے، اور انسانی خواہش بہت تیزی کے ساتھ گردش کرتی ہے اور تبدیل ہوتی ہے۔ یہاں اگر ہم اپنی خواہش والے راستے پر چلیں گے نا تو تھک جائیں گے اور زندگی زیادہ خراب ہو جائے گی، زندگی کی کوالٹی خراب ہو جائے گی۔ جب کسی قوم کا عمل خراب ہوتا ہے اور علم ٹھیک ہو تو واپسی کی امید ہوتی ہے، جب علم غلط ہو جائے تو واپسی کی امید بڑی مشکل ہوتی۔ اس وقت مسلم ہو یا غیر مسلم، ان کا علم غلط ہو گیا ہے،
وہ آخرت کو بھلا کر صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اسی میں ساری خوشیاں لینا چاہتے ہیں، ساری لذتیں لینا چاہتے ہیں، ساری خواہشیں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ سونے چاندی کے گھر بھی بن جائیں تو حالات کی چکی ایسی ہے جو اسے پیس کے رہے گی۔ یہ ہواؤں میں اڑتا ہو، پانیوں کے سینہ چیرتا ہو، زمین کی تہوں کو کھولتا ہو، یہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہو، ہیرے کے تاج سر پہ سجاتا ہو، سونے کا نوالہ اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہو، تو بھی حالات اس کائنات کا ایک ایسا طاقتور نظام ہے جو اسے توڑے گا۔ اب پوری دنیا کے انسانوں کا ذہن بن گیا ہے پیسہ بناؤ پھر موج کرو، یہ ذہن ہے ساری دنیا کا۔ مسلم غیر مسلم لاشعوری طور پر اس سوچ کا غلام بن چکا ہے کہ پیسے سے زندگی بنتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ کچھ نظر بھی ایسے ہی آتا ہے تو ایک نظر کا دھوکہ ہو گیا، ایک علم کا دھوکہ ہو گیا، تو سارا ٹریک ہی غلط ہو گیا۔ تو ساری انسانیت دوڑ پڑی، مال بناؤ مال بناؤ مال بناؤ، پیسہ بناؤ، رشوت کھل گئی، سود کھل گیا، جھوٹ کھل گیا، ہیرا پھیری چل پڑی، دو نمبری چل پڑی، چوریاں ڈاکے چل پڑے، اور جوئے چل پڑے، سٹے چل پڑے، ذخیرہ اندوزی چل پڑی، دو نمبری چل پڑی۔ اس سب کے پیچھے کیا ہے کہ مال بناؤ، لیکن انسانیت کی گراوٹ کے دوا بھی دو نمبر بنا کے پیسہ بناؤ۔ تو یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے نا تو بھی انسان خوش زندگی نہیں گزار سکتا، ڈیزائن ایسا ہے۔ وہ اللہ نے آگے ایک جہان رکھا ہے، تو یہاں اللہ نے دونوں کا تقابل کرتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے۔ عورتیں ہوں، یعنی میری جو غلط لوگ ہیں وہ تو پھر جانور ہوتے ہیں، انہیں تو کوئی انسانیت نام کی شے نہیں ہوتی۔ عورت ان کے لیے ایک ٹیشو پیپر ہوتی ہے، ایک کھلونا ہوتی ہے، اسے استعمال کیا پھینک دیا، استعمال کیا پھینک دیا۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے بھرے پڑے ہیں جو عورت کو کھلونا بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے اسلام میں عورت کو عزت دی، یہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت دکھائی، یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو ایک بیٹی کی شادی کر دے تو جنت میں نبی کے ساتھ ایسے ہو جائے۔ اس طرح میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے دیکھا۔ یہ بہن کے روپ میں ہو تو بہنوں کو پروان چڑھا دے، بیٹیاں نہ ہوں، اور بہنوں کو حصہ بھی دے، شادی بھی کرے، رخصت بھی کرے، خیال بھی رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ پہلی بیٹی پیدا ہو، پہلا بیٹا پیدا ہو، ہم خوشی مناتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، آسمان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو اور خامند بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، یہ شرط ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، وہ اس بچی پر، اس ماں پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، ہر رشتے میں، ہر روپ میں اس کو ایک عالی شان مقام دیا کہ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ تمہاری ہوس کو پورا کرنے کا آلہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اس کو عزت کے ساتھ ہر رشتے میں اس کو عزت دو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سیدھا دائیں طرف زیادہ افضل ہے بائیں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو بائیں طرف سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا
تو کو بائیں طرف دل ہوتا ہے، سیدھی طرف دل نہیں ہوتا، دل الٹی طرف ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک پیغام دیا کہ عورت کسی بھی رشتے میں ہو اس کی جگہ دل کے قریب ہونی چاہیے۔ یہ اس طرف سے پیدا کرنے میں یہ پیغام ہے کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو وہ دل کے قریب ہونی چاہیے۔ تو چونکہ دین سیکھا نہیں تو کچھ عیاشی میں پڑھ کے کھلونا بنا لیتے ہیں، کچھ اپنی معاشرت میں آ کر مارنا پیٹنا گالیاں دینا، ماں نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا، کسی بہن نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا، باپ نے شکایت لگائی تو بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ یہ میرے ماحول کی چیز ہے اور میں آئے دن یہ بھگتتا رہتا ہوں، سنتا بھی رہتا ہوں اور کڑتا بھی رہتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یا میری ایک آواز ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور پہنچے بھی صحیح تو کوئی سنے یہ میرے بس میں کہاں ہے، سن بھی لے اور اس کو سمجھے عمل کرے یہ میرے بس میں کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس طرح عورت کو پیس کے رکھتا ہے اور اس کی ماں کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، بیٹی کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، بیوی کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، وہ بہن کے روپ میں ہے تو اس کو جائیداد میں حصہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ پورے ملک میں ہمارے یہ تباہی آئی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی شہوت غلط لفظ نہیں ہے، خواہشات کو کہتے ہیں، خواہشات کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے۔ سب سے پہلے عورت کو ذکر کیا ہے کہ کسی بھی گھر کی رونق عورت کے ساتھ، جس گھر میں عورت نہیں ہوتی وہ گھر چڑیا گھر بنا ہوتا۔ اور لباس سے دونوں کو تشبیہ دی، میں نے پہلے بتایا تھا کہ لباس سے ایک سیکنڈ کے لیے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ایسے ہی عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی خواہش عورت ہے، پھر اولاد ہے، پھر مال و دولت ہے، پھر سواریاں ہیں، پھر جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، زمینیں ہیں۔ ان میں انسان اپنی دھن میں لگا ہوا اور موت پیچھے اس کو کھائے جا رہی، کھوکھلا کیے جا رہی۔ ادھر اس کے محل بن رہے ہوتے ہیں، ادھر اس کی قبر تیار ہو جاتی، ادھر اس کے لاکھوں کے جوڑے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر سادہ لٹھے کا کفن تیار ہو چکا ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان چیزوں سے یہ جن کے نام لیے ہیں ان سے روکا نہیں ہے۔ عورت شادی کرو، تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے، اولاد ہے ان کی پرورش کرو، کمانا ہے تو کماؤ، سونا چاندی کماؤ، کون روکتا ہے، اور سواریاں اچھی رکھنی ہے تو رکھو۔ میرے نبی نے گدھے پر بھی سواری کی، خچر پر بھی کی، اونٹ پر بھی کی، اور اعلی نسل کے گھوڑوں پر بھی کی۔ تو آپ نے امت کے تمام طبقات کے لیے راستہ دکھا دیا۔ اسلام میں صرف غربت کا نمونہ نہیں، اسلام چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو پر میرے نبی کا نور پڑ رہا ہے اور ان کی روشنی پڑ رہی ہے کہ بادشاہوں کو بھی اگر زندگی گزارنی ہے تو نبی کے طریقے کو دیکھیں گے۔ ایک دفعہ سعد بن عبادہ آپ کے لیے ایک جوڑا لائے کپڑوں کا، کہا جی آپ کو پہنانا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے کا ہے؟ فرمایا 27 اونٹ دے کے یہ جوڑا خریدا ہے۔ 27۔ آج بھی ماٹھے سے ماٹھا اونٹ 2 لاکھ کا ہے، تو تم اسی ردی اونٹ پہ رہو 2 لاکھ، تو 54 لاکھ کا جوڑا میرے نبی نے پہنا۔ انکار نہیں کیا ہے، تو اتنا مہنگا لے کر لے جا، میں نہیں پہنتا، تو انکار کرتے ہیں نا، انکار نہیں کیا، پہنا، اتار دیا، پہن کے۔ یہ سنت نہیں اس کو کہیں گے، اس کو اجازت کہیں گے۔ آپ نے اجازت دی کہ آپ کو پتہ ہے میری امت میں بادشاہ بھی آئیں گے، میری امت میں مالدار بھی آئیں گے،
صنعت کار بھی آئیں گے، دولت مند بھی آئیں گے، میں نے سب کو نمونہ دینا ہے۔ تو آپ پابند لگے کپڑے ہی ساری زندگی پہنتے تو مالداروں کے لیے کہاں سے راستہ ملتا؟ پھر تو صرف غریبوں کے لیے آپ نمونہ تھے، مالداروں کے لیے تو نہیں تھے۔ آپ اگر ساری زندگی گدھے پر ہی سوار کرتے تو لینڈ کروزر والے کو نمونہ کہاں سے ملتا؟ پراڈو والے کو نمونہ کہاں سے ملتا؟ مرسڈیز والے کو نمونہ کہاں سے ملتا؟ تو میرے نبی نے اعلی نسل کے گھوڑے سجل، ثقب، سبحہ، ورد، یعصوب، یعبوب، یہ گھوڑوں کے نام ہیں جو خوبصورت۔ آپ کا ایک گھوڑا تھا ورد، ورد گلاب کے پھول کو کہتے ہیں کہ جیسے گلاب کا پھول سارے پھولوں میں نمایاں نظر آتا ہے، ایسے ہی وہ گھوڑا سارے گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، تو اس کا نام سبحہ تھا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا تیر رہا ہے۔ تو آپ نے اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دی اور اپنی امت کے غریبوں کو بھی راستہ دی۔ ایک دفعہ سعد بن عبادہ، یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنی ہے، انہوں نے کہا کرو۔ تو اگلے دن دیگچے چڑھے ہوئے آ گئے، کیا کیا ہے کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور صرف مغز پکا کے لائے ہوں۔ آپ کہتے اٹھا کے لے جا، اتنا اسراف کیا تو نے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جیسے آج کل کے خشک دیندار جو ہوتے ہیں، اتنا اسراف کیا ہے، اس سے مسجد بن جاتی، اتنا اسراف کیا ہے، اس سے غریب کی شادی ہو جاتی، اتنا اسراف کیا ہے، اس سے فلاں کا علاج ہو جاتا۔ تو آپ کہتے لے جا، میں نہیں کھاتا، اور کوئی نہیں کھائے گا، تو نے اتنا اسراف۔ یا رسول اللہ 100 اونٹ ذبح کر کے صرف مغز نکال کے پکایا ہے، آپ کو کھلانا تھا۔ میرے نبی کو تو 1 اونٹ کا مغز ہی کافی تھا، 100 کیوں ہیں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن مالداروں کو اجازت دے دی بڑی دعوت کرنے کی، بڑا ولیمہ کرنے کی، بڑی ضیافت کرنے کی۔ اور 100 اونٹ آپ نے جو جل لے جاؤ، غریبوں سے کہا لے جاؤ، 100 اونٹ تقسیم کر دیے اور صرف اس کا مغز نکال کے آ کے اللہ کے نبی کو کھلایا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں، اب زندگی کے ہر خوبصورت پہلو پر آپ نور نبوت چمک رہا ہے، آفتاب نبوت چمک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا نہیں ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں جس کو اللہ گنوا رہا ہے، لیکن ان نعمتوں کی حقیقت کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، مٹ جانے والی چیزیں۔ اگر ان میں حرام میں پڑ گئے تو برباد ہو جاؤ۔ عورتوں سے حرام تعلق ہے، پیسے حرام طریقے سے ہے، سونا چاندی حرام طریقے سے ہے، سواریاں حرام راستے سے ہیں، تو پھر تمہارے لیے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو حلال میں بھی یہ ہوں تو بھی اللہ کہتا ہے چاہے حلال بھی ہو تو چھوڑ کے تو جاؤ گے۔ آخر سلیمان علیہ السلام بھی حکومت چھوڑ کے ہی گئے، کتنی بڑی حکومت اللہ نے دی کہ سخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات تابع کر دیے، ہوا تابع کر دی، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تابع کر دیا، لیکن چھوڑ کے چلے گئے نا۔ ذوالقرنین نے مرتے ہوئے کہا میرے ہاتھ کفن سے نکال دینا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا بادشاہ بھی خالی ہاتھ جا رہا۔ تو اللہ نے تقابل کرتے ہوئے کہا للذین اتقوا، پہلے کہا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی اعلیٰ چیز، یہ تمہیں حلال بھی ملے تو چھوڑ کے ہی جاؤ گے نا۔ اور ایک عورت تمہیں جنت کی حور مل جائے لیکن بڑھاپے میں اسی کو دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا، اور تو جو اپنے جوانی پہ نازا ہے چند سال بعد تیرا بھی اپنے آپ کو دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ بھولو پہلوان ہمارے دور میں جب اسکول پڑھتے تھے تو وہ رستم اعظم تھا، پوری دنیا میں اس نے چیلنج کیا اور اس کو کوئی گرا نہیں سکا۔ پہلے اس کے دادا گامے کا نمبر تھا، گاما اس کے دادے کا بڑا بھائی تھا، یہ امام بخش کا تھا پوتا، تو بیٹا، تو وہ اس کا تایا تھا، دادا نہیں تایا تھا۔ تو پہلے
گامے کا نمبر تھا، پھر اس کا بھولو رشید اس کا نام تھا، تو اس کی اکھاڑے میں جو مار دھاڑ تھی ساری دنیا نے دیکھی تھی، اور پھر میں نے ایک وہ روپ اور پھر ایک روپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھولو رائمنڈ آیا تھا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، تو نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا، اس کو سہارے سے اٹھاتے تھے، سہارے سے بٹھاتے تھے، ہاتھ پاؤں بھی حرکت نہیں کرتے تھے، ایسے پھیلا ہوا تھا۔ تو حضرت شیخ فرمانے لگے اتنی چربی تو نے پالی ہوئی ہے جن قبر کے کیڑوں کو کھلانے کے لیے، کوئی اس کی بھی فکر کر۔ تو آگے کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان کو بھی پنجابی میں لے گئے سبحان اللہ، میں ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تو یہاں سب کچھ مل جائے تو زوال ہے، چند سال گزرنے کے بعد زوال ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا میں تمہیں ایک اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِیہَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَہَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ، کہ اگر مجھ سے دوستی لگا لو نا، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگانا، اور تقویٰ کوئی ایسی آسمانی مخلوق نہیں ہے یا ایسی کوئی مشکل صفت نہیں ہے جو پیدا عام سے عام مسلمان تقوی والا ہو سکتا، آگے آئیں گی میں وہ بتا رہا ہوں، بلکہ پہلے وہ بتا دیتا ہوں کون ہے تقوی والے۔ اللہ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اور جو تہجد پڑھتے ہیں۔ لو یہ 4-5 باتیں ہیں، یہ کر لو تو آپ تقوی والے ہو۔ تو اس پر ملنے والا کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب سے پروان چڑھ رہا ہے اور نسل در نسل آئیڈیل لائف کی تلاش میں، 18ویں صدی میں جب سائنس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور انسان نے کائناتی علم دریافت کیے، تو ایک شور اٹھا کہ اب خدا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سارا سسٹمیٹک سسٹم ہے۔ تو ہم نے مادی طاقتوں کا راستہ دیکھ لیا ہے، ہمیں کسی خدائی جنت کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے۔ یہ 18ویں صدی میں بہت انکار، اللہ کے انکار کی بہت ہوا چلی۔ پھر انسانی علم خود یہاں تک پہنچا کہ نہیں، اللہ کے انکار کے بغیر کائنات کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ توجیہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کے کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے، لہذا ایک خالق ضرور ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان، اچھا ایک بات پہلے میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کبھی بھی ناممکن کی تمنا نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی ان پڑھ سے ان پڑھ، ایک چھوٹی سی مثال، کدی 2 تے 2 5 ہو جان، کسی کو یہ تمنا کرتے دیکھا کدی 2 تے 2 5 ہو جان، ایک چھوٹی سی مثال عام فہم دی ہے، اس کو پھیلا دو۔ انسان کا کمپیوٹر ناممکن کو نہ سوچتا ہے نہ تمنا کرتا ہے، اندر وہ چیز جاتی نہیں، ناممکن کی تمنا نہیں پیدا ہوتی۔ پھر یہ زندگی کیوں چاہتا ہے؟ یہ کیوں چاہتا ہے موت نہ آئے، موت نہ آئے، موت نہ آئے؟ یہ کیوں چاہتا ہے جبکہ ناممکن کی تمنا اندر نہیں پیدا ہوتی؟ یہ مستقل صحت کیوں مانگتا ہے، لمبی عمر کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی جوانی کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی خوشی کیوں مانگتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں۔ اس جہان میں ہر وقت کوئی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت کوئی صحت مند نہیں رہ سکتا،
مستقل کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر یہ ساری خواہشیں جو ابھرتی ہیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں زندگی ہے، موت نہیں، آئیڈیل لائف ہے اور کوئی دکھڑا نہیں۔ یہ خود، یعنی میں آپ کو سائنس کے لحاظ سے بات بتا رہا ہوں، اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ دل کے اطمینان کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے عقلی اور سائنسی کہ انسان ناممکن نہیں سوچتا، تو پھر کیوں سوچتا ہے جوان رہوں، خوشیاں دیکھوں، غم نہ دیکھوں، موت نہ دیکھوں، عالی شان گھر ہو، عالی شان سواری ہو، یہ کیوں دیکھتا ہے؟ کہ ایک جہان موجود ہے جہاں یہ عالی شان زندگی موجود ہے۔ وہ کہاں ہے؟ عند ربہم، وہ اللہ کے پاس۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان اس کی بیس ہے، 7واں آسمان، اور 7ویں آسمان سے بنتی ہے اور یوں اوپر جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ بلڈنگ اوپر جاتے 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 عرش سے مل گئی، وہ بیچ میں سپیسز ہیں، یہ ایک جنت ہے، پھر ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ عرش کے ساتھ جا کر جو جنت مل گئی ہے کہ اللہ کا عرش اس جنت کی چھت بن گیا ہے، وہ ہے جنت الفردوس۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس۔ تو فردوس اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ نے ساری جنتوں کو بنایا کن مطلب اللہ کو کن، اللہ کوئی بیٹھا کن نہیں آکھی جاندہ، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے باقی ساری جنت بنی میرے رب کے امر کے ساتھ، اور جنت الفردوس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی ہے، جس دن، اس سے لے کر آج تک اس کو ایک دفعہ بھی محبت سے نہیں دیکھا، اور جنت الفردوس کو جس دن بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ دن میں 5 دفعہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ اور جنت الفردوس کو ہاتھوں سے بنایا ہے تو وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے جس دن اس میں جانا ہے، آنے والا زمانہ بھی موجود ہے، گزرا ہوا زمانہ کوئی 25 ارب سال ہے، 30 ارب سال ہے اس کائنات کو بنے ہوئے، تو اگر اسی عدد کو لے لیں تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ جنت الفردوس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کا میک اپ کرتا ہے۔ پہلے سے 5 دفعہ جس چیز کا میک اپ ہو وہ کیا چیز بنے گی؟ اچھا یہ تو دنیا ہے نا، چھوٹی چیز ہے، اس کا تو زیادہ میک اپ ہو نہیں، اس مسجد کا ہم میک اپ شروع کریں تو یہ چھوٹا سا حال ہے، 1 2 سال 3 سال میں ہم دنیا کے تارے توڑ کے لے آئیں، تو بھی چند سال کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی بھی اب کہاں کیا چیز رکھیں۔ میں اس پہ حیران ہوتا ہوں، ایک لڑکی دلہن بن رہی ہے نا، تو وہ پارلر پہ اسے 1 گھنٹہ 2 3 4 5 6 7 8 لگا لو، اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ منہ ایڈا سارا، تو اب اس کے اوپر پورا ڈبہ تو نہیں ڈال دیں گے پاؤڈر کا، یا ساری سرخی اس کے منہ پہ مل دیں گے، تو وہ تو بھوتنی بن جائے گی بجائے دلہن میں۔ تو ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، ایک گھر ہے، اس کی ڈیزائننگ ہے، اس کا میک اپ ہے، کسی کو چند گھنٹے لگیں گے، کسی کو چند سال لگیں گے، اور پھر ختم، کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں جب بھی سوچتا ہوں میں گم ہو جاتا ہوں، حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے جنت الفردوس کی ہر چیز، تم نوجوان بیٹھو، حور ہی کہہ دیتا ہوں، جنت کی حور کو اللہ نے پیدا کیا امر کن، باقی جنتیں، اور جنت الفردوس کی حور کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو کن اور حادثے کا کتنا فرق ہے؟
پھر جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 30 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ اللہ اسے خوبصورت کر دیتا۔ تو کیا کرتا ہے؟ اور اس کے اندر میک اپ کو قبول کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے کہ وہ روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہوئی جا رہی ہے، ہوئی جا رہی ہے، ہوئی جا رہی ہے۔ اس کی ایک چارپائی لے لو، ایک کرسی لے لو، ایک پتا لے لو، ایک تنکا لے لو، ایک مور لے لو، ایک کبوتر لے لو، ایک پانی کا دریا لے لو، شراب کا جام لے لو، سراہی لے لو، بستر لے لو، پردہ لے لو، پلنگ لے لو، گھوڑا لے لو، کوئی چیز جنت کی لے لو، ہرن لے لو، مور لے لو، کوئی چیز، ہر 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 چیز کو اللہ پہلے سے 5 گنا زیادہ حسین۔ آج 5 دفعہ مکمل ہو گیا، کل آئے گا پھر 5 دفعہ پہلے سے زیادہ حسین۔ 30 ارب سال سے جس چیز کا میک اپ ہو رہا ہو اور آئندہ زمانوں میں بھی اس کا ہونا ہی ہے، اور میک اپ کرنے والا بھی اللہ ہو، تو وہ کیا چیز بنی گی؟ کیا چیز ہو؟ اور دنیا کو جنت بنا بھی لو تو موت کا کیا کرو؟ ایک آدمی نے بہت عالیشان بنایا اپنا گیٹ گھر، تو میں اس کے ساتھ جا رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگا، مولانا صاحب اتنے ہی ویکھو، اسی تو اتنے روپیے لا چھڑیں، تسی ویندے ہی نہیں پے ہو، دیکھو میں نے کیا بنایا۔ تو مجھ سے کہنے لگا، مولانا صاحب اتنا ویکھو تو میں کتنے پیسے لائیں تے کی بنا دیتا ہے۔ تو میرے بولنے سے نا پہلے خود ہی بول پیا، پر مصیبت ہے مر جاونا ہے چھڑ جاونا، ساتھ ہی پر مصیبت ہے مر جاونا ہے چھڑ جاونا۔ میں کہا بھائی ہون دس، تو آپ ہی دس دیتا ہے، میں ویکھ کی کرنا؟ تو کیا علاج کریں؟ نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے محل بنایا 11,000 پلر پر، 11,000 ستونوں پر محل بنایا، اور 10 سال نہیں رہ سکا اس میں، اور وہ محل زیر و زبر ہو گیا۔ کیسر نے شکست دی اور محل کو آگ لگا تھی۔ عبد الرحمن الناصر اموی بادشاہ نے اسپین میں محل بنایا 4,316 پلر اور برج، اور 25 سال صرف اس میں رہا، اور جا کے اسی قبر میں گر گیا جس قبر میں غریب جا کے گرتا ہے۔ آج اس محل کے کھنڈر میں دیکھ کر آیا ہوں قرطبہ میں کہ کیا وہ شان و شوکت 300 ہجری میں بننا شروع ہوا، اور 1,000 خچر سامان ڈھونے کے لیے اور 10,000 مزدور مستری راج اس پہ کام کرنے کے لیے، چونکہ اس مینول کام تھا سارا، مشینی کام تو تھا نہیں، اور پوری دنیا سے سونا چاندی ہیرے لائے گئے، اور مختلف جگہ پہ پارے کے تالاب بنائے گئے، سورج کی گردش کو سامنے رکھ کر، کہ پارا چونکہ ٹکتا نہیں، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، تو سورج کی شعائیں اس پر پڑتی، اور جب وہ پارا ڈانس کرتا تو شعا بھی ڈانس کرتے ہی اوپر جا کے محل پہ پڑتی، تو پورا محل یوں رقص کرتا ہوا نظر آتا تھا، یوں سارا محل جھومتا نظر آتا تھا۔ اتنا اس اللہ کے نیک بندے نے تباہ کیا پیسہ قوم کا، اور ٹوٹل 25 سال، اب 350 میں وہ مر گیا، اور اس کی سوانے میں لکھا ہے 50 سال میں نے حکومت کی اور ہر دشمن کو زیر کیا، لیکن میں نے اپنی خوشی کے دن گنے 50 سال میں تو صرف 14 دن تھے، صرف 14 دن۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے کہ آپ نے سب کچھ بنا لیا، موت کو بھگاؤ؟ جب موت ہے تو اللہ کہتا ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا، لہٰذا یا مجھ سے دوستی کر لے، تقوی اختیار کر لے، پھر تو دیکھ میں تیرے لیے جنت بنا کے بیٹھوں، 7ویں آسمان سے چلتی ہے، اور پھر یہ درجات ہیں، 100 درجات تو صرف جنت الفردوس کے ہیں، اور باقی پتہ نہیں کیا چیز۔ اچھا 7ویں آسمان پہ وہ
یہ اس کی 7واں آسمان اس کی بیس ہے، اور پھر 7ویں آسمان سے باہر نکل گئی، جیسے ہم وہ لوہا ڈال کے اور آگے شیڈ بنا دیتے ہیں، نیچے کوئی ٹیک نہیں ہوتی لیکن لوہے کے سریے ڈال کے شیڈ بنا دیتے ہیں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے یوں باہر نکالا ہے۔ کتنا باہر نکالا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کو اوپر اٹھایا ہے اور اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا ہے۔ جنت الفردوس کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے اس مسجد کی چھت کی طرح، اور باقی جنتوں کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے آسمان کی طرح، آسمان کی طرح۔ تو اس میں ایک تنکا لکڑی یا گھاس، وہاں کا تنکا بھی سونے چاندی سے بنا ہوا ہے، یہاں کے درخت لکڑی کے۔ ایک کہنے لگا سونے چاندی سے پھل کیسے آئے گا؟ میں نے کہا لکڑ تو پھل کیوں آ جاتا؟ یہ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات کہ لکڑی سے پھل نکل ہے؟ لیکن چونکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا ذہن اسے قبول کر چکا ہے، ورنہ کوئی عقل کی بات ہے کہ لکڑی میں سے آم نکل آتا ہے اور لکڑ میں سے انگور نکل آتا ہے، چھوٹی سی بیل میں سے اتنا بڑا تربوز نکل آتا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ زمین پر پڑے 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 اتنا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی فلسفی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اتنا بڑا تربوز زمین پہ پڑا ہوا اور آم لگے ہوئے درخت پر، تو کہنے لگا ایک ہی گل ہوئی، چھوٹے چھوٹے اتنے لا دیتے ہیں وڈے نو ہیٹھاں پاتا ہے۔ تو ابھی اسی سوچ میں تھا تو ایک کام ٹوٹ کے اس کی ٹنڈ پہ لگا، کہنے لگا سمجھ آ گئی یہ میرے اتنے ہندوانہ ڈاندا تو میرا کی حال ہے، میرے اوپر یہ تربوز گرتا تو میرا کیا حال ہوتا، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ تو اللہ نے ادنا ترین چیز جو لگائی ہے جنت میں سونا اور چاندی ہے، زمرد اور یاقوت ہے، ہیرا اور جوہر ہے۔ اور میں نے ملکہ برطانیہ کے محل میں دیکھا، اس کے تاج میں، ان کے محل میں عجائب گھر بنا ہوا ہے، تو ان کے تاج میں لگا ہوا تھا کوہ نور، لیکن اب اس کی وہ شان و شوکت نہیں رہی، چونکہ کاٹ کے تاج میں لگایا اور پھر 3 ٹکڑے کر کے آگے ایک پٹی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ پورا جب ہیرا تھا تو دیوگری جنوبی ہند کی ایک ریاست تھی، اسے علاء الدین خلجی نے فتح کیا۔ تو جب مال غنیمت کے لیے خزانے کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں یہ ہیرا پڑا ہوا تھا، تو علاء الدین خلجی کے منہ سے بے ساختہ نکلا کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، تو اس سے اس ہیرے کا نام ہی کوہ نور پڑ گیا۔ تو پھر جب انگریزوں نے فتح کیا ہندوستان کو تو پھر ملکہ برطانیہ کے لیے اسے جہاز کے ذریعے سے وہاں لندن پہنچا دیا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا تھا، ہو سکتا ہے اب اس سے بڑے ہوں، لیکن جنت کے کسی بھی لباس میں، تاج میں، گلاس میں، سراہی میں، میز پر، کرسی پر، بستر پر، مسیری پر، پلنگ پر، دروازے پر، کھڑکی پر جو موتی ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، اس میں سب سے چھوٹا موتی یا ہیرا یا نیلم یا زمرد یا پکھراج، جو بھی تم نام لے لو، جو آج دنیا میں قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں، اس کو لا کر یہاں ٹیبل پر رکھ دو، وہ اتنا سارا ہو تو میرے رب کی قسم یہاں سے آسمان تک روشنی پھیل جائے گی اور خوشبو پھیل جائے گی، خوشبو پھیل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھ سے صلح تو کرو، مجھ سے یاری لگاؤ، تو میں نے آئیڈیل ہوم تمہارے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا سے روکنے کے لیے، چونکہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے ہیں، اور اللہ معاشرے کو پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے۔ جس معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر مرد عورت پاک دامن زندگی گزارے، اس لیے نے نکاح کا راستہ رکھا، اور پھر مرد کی شہوت کو روکنے کے لیے وعدہ کیا تو یہاں صبر کر، حلال کام کر، تو آجا میرے پاس، میں نے تیرے لیے تیری اس خواہش کا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں کا مادہ مٹی ہے، وہاں کا مادہ مشک و عنبر ہے، وہاں کی گھاس زعفران کی ہے، یہاں زعفران اتنا سا ملتا ہے اور لاکھوں روپے کا کلو ملتا ہے،
اور وہاں پوری میدان میں جو گھاس ہے وہ زعفرانی ہے، اور گھر کی ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ زمرد کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، ایک سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، بیچ میں مشک کا گارا ہے اور زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنایا گیا ہے۔ اور وہ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے، باہر بیٹھو تو اندر نظر آتا ہے۔ میں نے جو ایک دفعہ جنت کا محل دیکھا خواب میں، تو یہ اس کی میں نے صفت جو پڑھی تھی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی کہ میں اس کے اندر چل رہا تھا، مجھے باہر بھی نظر آ رہا تھا اور اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا تھا، حالانکہ میں ایک گیلری میں چل رہا تھا، اور اس کا جو فرش تھا مجھے لگتا تھا ہر فرش کی ٹائل کے نیچے سورج نکلا ہوا ہے، اس طرح اس میں سے روشنیاں نکل رہی تھیں، روشنیاں نکل رہی تھیں۔ میں حور کو بیان کرتا ہوں جو ابن القیم نے لکھا ہے، لیکن جو میں نے دیکھی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں اس کو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب کی قسم، میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا حسن، کیسے بتاؤں؟ یقین مانو میں کتنا جنت کو بولتا ہوں، اور میں جنت کے حوروں کو بولتا ہوں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا وہ میرے پاس نہ لفظ ہے، اس کی مسکراہٹ ہوئے اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں تو ویسے مری فوت ہی ہو جاتا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ لولا ان اللہ قضا لأہل الجنت الا یموت لمات من حسنها وجمالها، اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے، اگر موت مرنا گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی، کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتے۔ تو یہاں کی عورتوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ 70,000 گنا کا مطلب ہوتا ہے لا محدود۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ؟ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا، ام سلمہ دنیا کی عورت۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں، اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، ام سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اس وجہ سے البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا، وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، اور ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجائے گا، وَأَمْشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ، اور ان کی کنگھیاں سونے کی بنائے گا، وَمَجَامِرُهُنَّ الْأُلُوفُ، یہ میں نہیں دکھاتا، یہ جو عود ہے الوف، یہ پڑھا نا، یہ تو ہمیں بیچارہ ماٹھا عود ہے، وہ تو جنت کا عود ہوگا، مجامر۔ کوئی دینا کوئی چیز پکڑنے کے لیے، یہ ٹیشو پیپر دے دو۔ اس کو کہتے ہیں مجمار۔ مجمار کا اردو میں لفظ دھونی دینے کی چیز ہے، اس میں مجامر جمع ہے مجمار، کہ اس طرح ان کے سامنے ہوں گے اور اس میں عود جل رہا ہوگا اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہوگی۔ یہ دنیا کی عود ہے، ساری مسجد میں خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ ماٹھی سی چیز ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی؟ اور خوشبو ایک بہت بڑی یعنی فریش کرنے والی ایک نعمت اللہ نے بنائی ہے، کہ دماغ کی غذا ہے خوشبو، آنکھوں کی غذا ہے سبزہ، اور دماغ کی غذا ہے خوشبو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبوؤں سے بھر دیا ہے۔
عرفہا لہم کا ایک ترجمہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشبودار بنا رہا ہے، عرف خوشبودار بنانا۔ ایک اور ترجمہ بھی ہے لیکن ابھی اس کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ عرفہا لہم، کہ آ جاؤ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے، پھر ایسی جنت دوں گا جس میں خوشبو ہوگی، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ یہ ادھر تو لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ تمہیں ہمیشہ مہکائے رکھے گی اور تمہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی، خوش و خرم رکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تو میرے پاس آ جاؤ، تو تم جس آئیڈیل ہوم کو ڈھونڈتے ہو وہ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، پانی یا انہار دریا کو کہتے ہیں کہ وہ دریا ہیں۔ اصل میں یہ دریا وہ ایک کنایہ ہے، یہ ہے اس کے لیے خوبصورتی کے لیے کہ پانی سے حسن آتا ہے۔ لوگ سردیوں میں گرمیوں میں مری جاتے ہیں، ناران جاتے ہیں، لورالائی نہیں جاتے، فورٹ منرو نہیں جاتے، وہ بھی ٹھنڈا ہے لیکن وہ اتنا ویران ہے کہ اس پہ سبز نام کی شائی کوئی نہیں، اور کیوں نہیں ہے کہ پانی کوئی نہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے کالے پہاڑ ہیں۔ مری ناران کاغان میں پہاڑ سرسبز ہیں کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ ہے۔ تو انہار یہ اشارہ ہے خوبصورتی کی طرف، اور انہار دریا سے حدیث ایک یاد آ گئی، وصف الجنہ فی وصف الجنہ، یہ ایک مسقطی عالم کی لکھی ہوئی کتاب تھی، مجھے اچانک یاد آ گئی کہ وہ دریا میں ان کے بحری جہاز چلیں گے، ایک جہاز اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں حقیر ہوگی، دنیا پوری 24,000 کلومیٹر کی دنیا اس جہاز کے سامنے حقیر ہوگی۔ تو جب وہ اس جہاز پہ چڑھیں گے سیر کرنے کے لیے تو وہاں ان کے لیے الگ بیویاں ان جہازوں میں ہوں گی، اور ان کو مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے۔ تو ان کو سلام کر کے کہیں گی، یہ اللہ کے دوست مجھے کھاؤ گے؟ وہ کہے گا کھاؤں گا۔ تو وہ پوچھے گی مچھلی، کباب کھاؤ گے سالن کھاؤ گے؟ تو وہ کہے گا اتنے تو آؤ اندر ہی گلاں کیتی جان۔ تو پھر وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی، تو موت تو ہے نہیں، تو وہ کہے گا کباب کھلاؤ، تو وہ یوں کرے گی، تو ایک کندھے سے کباب نکل کے سامنے آنا شروع ہو جائے، کہے گا سالن دے، تو یوں کرے گی۔ تو میں یہ بنگلہ دیش میں حدیث بیان کرتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ بنگالی بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی غذا مچھلی ہے نا۔ ایک دفعہ پہلوانوں کو اکٹھا کیا ہم نے، زندگی میں پہلی دفعہ میں نے پہلوان اتنے دیکھے، اور پہلی دفعہ ان سے میں نے بات کرنی، میں پریشان، یا اللہ میں ان سے کیا بات کروں، سارے انج کر کے اڈی کنی، اڈے سر تے کن، کسی دا انج کسی دا انج کسی دا انج، تو انج کر کے پے ہوئے، یا اللہ میں انہاں بلائی نو کی گل کراں، انہاں دی کوپڑیاں کتھوں گل جاؤں۔ کبھی زندگی میں پہلوانوں سے بات نہیں کی، تو بڑا پریشان۔ ظہر کی نماز کے بعد بیان تھا، مونی روڈ وہ پہلوانوں کا اکھاڑا ہوتا تھا۔ خیر نماز ظہر کی ہو رہی تھی، تو نماز کے دوران اللہ نے نا میری راہبری فرمائی، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ تو بیان شروع ہوا تو وہ ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا جیسے کہ اکھاڑے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لتاں لمیاں کیتی ہوئی ہیں، تو منہ اتنا کیتا ہوا، میں تو نہ دے سامنے چڑا جیا بیٹھا ہوا سا۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی، یہاں سے میں نے بات شروع کی، دیکھو بھائی اصل زندگی ہے جنت، اور دنیا ہے عرض، اور جنت میں جانے کا سب سے زیادہ مزہ پہلوانوں کو آئے گا۔ وہ سارے ذرا این ہو گئے، پہلے این ہو گئے، پہلوانوں کو بڑا مزہ آئے گا جنت میں جانے کا، اس لیے کہ جنت کا پہلا کھیل جو اللہ ہمیں دکھانے والا ہے نا، پہلی انٹرٹینمنٹ جو جنت کی ہوگی سب سے پہلی، وہ مچھلی اور بیل کی کشتی ہوگی۔
اب ہمیں تو کشتی آتی نہیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ لگے گا بھئی مچھلی نے کیا داؤ لگایا، بیل نے کیا داؤ لگایا۔ تم سارے پہلوان ہو، تمہیں پتہ ہے داؤ کیا ہوتا ہے۔ جب بیل داؤ لگائے گا تو اس لیے نعرے مارو گے، جب مچھلی داؤ لگائے گی پھر تم نعرے مارو گے، اور تمہیں وہ مچھلی اور بیل کی کشتی دیکھنے کا جو مزہ آئے گا وہ ہمیں تو آئے گا نہیں۔ یہاں سے بات چلی، وہ تھوڑے تھوڑے ان کی آنکھیں کھلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجب گھر بنایا ہے، اور ہمیں ذوق ہی نہیں، چونکہ جنت کے تذکرے ہی کوئی نہیں، اور زندگی گزر گئی ہے سفروں میں، جتنا عرب میں جذبہ ابھرتے دیکھا نا جنت کا، وہ اجمی تو ٹھنڈے برف کھا کے بیٹھے ہوں گے۔ ایک دفعہ میں تھوڑا پرے کرو، بس میں تھا یہاں، ایک عرب جماعت آئی ہوئی تھی، وہ میں گیا ان کو ملنے، وہ تعلیم کرا رہے تھے۔ اس میں ایک بدو وہ یوں کر کے نا تعلیم میں سویا ہوا تھا یوں کر کے، تو انہوں نے مجھے کہا آپ تھوڑی بات کر لیں، تو میں نے بات شروع کر دی۔ وہ سویا رہا، مجھے خیال آیا اس بابے نے اٹھاواں کہ میں، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے جنت شروع کی نا، تو وہ پہلے یوں ایسے سویا ہوا تھا بالکل، جب جنت شروع ہوئی تو اس نے مجھے یوں دیکھا، یوں ایک آنکھ سے دیکھا، ایک آنکھ، اور کافی دیر ایسے دیکھتا رہا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، وہ پھر ایک دم جمپ لگایا، اور میں نے عیناک کھولی نا کہ عیناک کیا چیز ہے، تو پھر جمپ لگا کے ناچنا شروع ہو گیا، حور 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 حور۔ تو میرا رب کہتا ہے دوستی لگا لے، گھر تیار ہے، یہاں سونے چاندی کا گھر بھی چھوڑ کے ہی تو جاؤ گے نا، اور وہاں وہ گھر بنایا ہے جسے چھوڑو گے نہیں، ہمیشہ رہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت۔ اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر۔ اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر۔ اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم ما مننت به علينا فتممه، وما أنعمت به علينا فلا تسلبه، وما سترته منا فلا تهتكه،
وما علمته منا فاغفره اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره۔ یا اللہ جتنے دوستوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جتنے مستورات نے، مردوں نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے تیری بارگاہ میں میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری آخرت بھی بھلی کر دے، ہمیں دنیا میں بھی عافیت کی چھاؤں دے، ہمیں موت پر بھی سکرات کے دکھوں سے ہمیں عافیت کی یا اللہ چھاؤں دے، اور ہماری قبر کو بھی روشن فرما، اور ہمارے حشر کو بھی عافیت والا عرش والا سایہ نصیب فرما۔ اس دن بچھڑ جانے سے بچا، ننگے پن سے بچا، بیڑیاں ہتھ کڑیاں لگنے سے بچا، یا اللہ ہمیں دنیا کی جیلوں سے بھی بچا اور آخرت کی جیلوں سے بھی بچا، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تکبر سے بچا، عجب سے بچا، مال کی حوث سے بچا، یا اللہ بڑا بننے کی حوث سے بچا، یا اللہ تو ہمارے ان اداروں کو، اس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، کام کرنے والے سب کو، اساتذہ کو، ان کے بچے بچیوں، گھر والوں کو قبول فرما، آسانیاں فرما، یا اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما، پورے ملک کو اندرون بیرون دشمنوں سے محفوظ فرما، پوری دنیا انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، وجہ تیری نظر میں فرعون ہیں ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کو نیست و نابود فرما دے، اپنے حبیب کی امت کا نگہبان بن جا میرے مولا، جتنے لوگ روزے رکھ رہے ہیں سب کے قبول فرما، جو ابھی تک غافل ہیں انہیں رکھنے کی توفیق دے، جو یا اللہ تیری بارگاہ میں حرم شریف میں یا مدینہ میں پہنچے ہوئے ان کی حاضریاں قبول فرما، اور جو فوت ہو کے تیرے پاس پہنچے ہیں ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو سلامتی عافیت والی واپسی مقدر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا